ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنس بن شریق رات کو اپنے اپنے گھروں سے نکلتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے آ کر اپنے کانوں کو لگا لیتے اور کانوں کو لگا کر سنتے، اللہ کے نبی کلام پڑھتے تو وہ سنتے رہتے۔ جب صبح کی روشنی نمودار ہوتی تو پھر خاموش اپنے راستے کو اپنے گھر چلے جاتے۔ کون سا سکون تھا اس قرآن کے اندر، کون سی راحت تھی اس قرآن کے اندر۔ قرآن اتنی اہم کتاب ہے کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے اور 2 جملے قرآن کے سنتا ہے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اتنا سکون ملتا ہے کہ کوئی دوا سے، کسی غذا سے وہ سکون ہمیں نہیں مل سکتا۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، لیکن اللہ نے اس معمولی سے انسان کو جو نہایت کمزور ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو اپنے خاص بندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرما رہے ہیں۔ جیسے بہت سارے بچے ہمارے یہاں ایسے ہیں ہمارے گھروں میں جن کو 10 سورت قرآن کی یاد ہے، کسی کو 20 سورت یاد ہے، کسی کو 30 سورت یاد ہے، کسی کو 2 پارے یاد ہیں، کسی کو 5 پارے یاد ہیں اور کسی کو پورا قرآن یاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس ذمہ داری کو پورا فرما رہے ہیں۔ اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو بہت زیادہ آسان ہے اور بہت زیادہ مشکل ہے۔ آسان اس کے لیے ہے جس کے دل میں ایمان ہو، کلمہ ہو، اور وہ اس بات کا یقین جانتے ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے لیے پانی پینے سے زیادہ قرآن کو یاد کرنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل فرماتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ایک معمولی سا انسان جو ہلکا ٹھنڈا پانی پی لے اس کو چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ہلکا سا گرم پانی اس کے جسم پر گر جائے تو آبلے پڑ جاتے ہیں، زیادہ تیز کھا لے تو جلاب شروع ہو جاتے ہیں، اتنا کمزور سا انسان، لیکن اللہ نے اپنا فضل فرمایا اور اللہ نے اس کے سینے میں پوری کتاب قرآن کریم کو اتار دی۔ دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو پوری حفظ یاد ہو، جو کوئی لوگ یاد کرتے ہوں اور پڑھتے ہوں۔ صرف قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کے اندر اللہ نے اس کو، انسان کو اس کا حافظ بنایا اور قیامت تک حافظ بنتے رہیں گے۔ قرآن کو یاد کرنا اتنا آسان ہے، اور مشکل کتنا ہے؟ مشکل اتنا ہے کہ اگر اللہ چاہے اور انسان کوشش کرتا رہے لیکن ایک سورت یاد نہیں کر، جب اللہ نہیں چاہتے کہ میرا قرآن اس کے سینے میں اترے تو وہ یاد نہیں ہوگا۔ مجھے اس وقت ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ہمارے جو نانا کا گھر تھا ان کے برابر میں ایک اور مکان تھا، گھر کیا اس کو حویلی کہیں گے، بہت بڑا مکان، آج کے حساب سے اگر بتایا جائے تو کم سے کم 2 ایکڑ میں گھر تھا۔ ان کے برابر میں ایک اور مکان تھا، وہ بھی بہت بڑی حویلی تھی، وہ بھی اتنی بڑی 2-3 ایکڑ میں تھی، اور اس میں اس کی جو مالکن تھی بہت نیک خاتون تھی، اچھی عورت تھی۔ تو
ان کے گھر کے تعلق سے بہت بڑا مکان ہم نے اس کو دیکھا، اس مکان میں ہم بھی کھیلنے جایا کرتے جب یہاں سے جاتے. تو ہماری والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ جو ہے ان کے گھر جایا کرتی تھی اور ان سے ملاقات کیا کرتی اس خاتون سے. ان کا نام محلقہ تھا، محلقہ. تو ایک مرتبہ جب بھی ہماری والدہ یہاں سے جاتی تو وہ ایک مرتبہ وہ دعوت کیا کرتی تھی ان کی، اور والد صاحب کی بھی وہ دعوت کرتی، اور دعوت جو ہوتی تھی وہ چائے کی دعوت ہوتی تھی، کھانے کی دعوت نہیں. پڑوسی ہونے کے ناطے اور ان کے گھر میں ہماری والدہ بچپن میں کھیلنے کے لیے اپنی سہیلیوں کے ساتھ جایا کرتی تھی. تو ان کے گھر میں بتاتے تھے کہ اس زمانے میں ہاتھی بھی تھا، ہاتھی کا بچہ بھی تھا، اس ہاتھی کے بچے سے کھیلنے کے لیے محلے کی بچیاں ان کے گھر جاتی. تو اسی مناسبت سے محبت کے ساتھ وہ جب بھی ہمارے والدہ والد صاحب یہاں سے جاتے تو وہ اپنے گھر چائے کی دعوت پر بلاتی، اور بڑا شاندار انتظام ہوتا. نواب تھے وہ، بہت بڑا انگن، اور اس انگن کے اندر چاروں طرف موڑھے اور پلنگ ڈالے جاتے، اور قسم ہا قسم کی مٹھائیاں ہوتی، اور پھر چائے لا کر رکھی جاتی. اور چائے وہ ایسی نہیں ہوتی تھی جیسی میں اور آپ پیتے ہیں. دودھ الگ آتا تھا، چائے کا پانی الگ آتا تھا، شکر الگ آتی تھی. اسی وقت چائے کو بنا کر تیار کر کر پیتے. تو ایک مرتبہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اطلاع دی کہ مولانا آئے ہیں، اس لیے آج عصر کی نماز کے بعد میرے گھر آئے اور ناشتے کا انتظام ہے. تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میں بھی گیا والد صاحب کے ساتھ. بوڑھی عورت تھی، خاتون تھی، اس نے چائے کا انتظام کروایا. ان کے صاحبزادے وکیل تھے، وہ بھی آ کر بیٹھے، اور جب چائے پینے لگے تو اس نے بڑے رشک کے ساتھ کہا کہ مولانا مجھے بڑا رشک آتا ہے آپ کے خاندان پر، آپ کے سسرال پر، کہ میں اکثر دیکھتی ہوں لوگ آتے جاتے ہیں، جب پوچھتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کوئی حافظ صاحب آئے ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی قاری صاحب آئے ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے کہ مولانا آئے ہیں. اور پھر اس نے ایک آہ بھری اور آہ بھر کر کہا کہ قرآن کو یاد کرنا کوئی آسان کام نہیں، قرآن تو بڑا مشکل ہے. بہت درد کے ساتھ اس نے کہا کہ قرآن کو یاد کرنا بڑا مشکل ہے. والد صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ فرماتی ہیں کہ قرآن کو یاد کرنا مشکل ہے، قرآن تو بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ تو قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے مومن کے لیے. تو اس نے اپنی بات بتائی. اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے 40 سال تک قرآن حفظ کیا ہے، لیکن 4 پارے سے زیادہ میں حفظ نہیں کر سکتا. 40 سال تک میں قرآن یاد کرتی رہی، 4 پارے سے جب 5ویں پارے میں آتی تو پہلا پارا بھول جاتی، یا دوسرا پارا بھول جاتی، پھر واپس چلی جاتی. لہذا میں قرآن کو یاد نہیں کر سکی. 40 سال تک میں نے کوشش کی اور اس کے بعد میں خاموش ہو گئی. قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں جس سے محبت رکھتے ہیں. قرآن کوئی عام چیز نہیں ہے. قرآن تو دور کی بات، اللہ اپنا کلام اس کی زبان سے ادا کرواتے ہیں جس کو وہ پسند کرتا. مجھے جو ہے میرے ساتھ گولی پاڑلے کے ایک صاحب حج میں تھے، اپنے وقت کے وہ پہلوان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. 15 دن میرے ساتھ میں وہ قریب رہے. 15 دن تک ان کو تلبیہ ہم یاد کراتے رہے، یاد نہیں ہوا. 15 دن تک پڑھتے اور پڑھنے کے بعد یا تو بھول جاتے یا پھر غلط پڑھتے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کو پسند کرتے ہیں، اسی سے اپنا کام لیتے ہیں جس کو منتخب فرماتے ہیں. آج ہمارے لیے اتنی آسانیاں اللہ نے فرما دی ہیں کہ ہر محلے میں، ہر مسجد میں مکتب ہیں، مدرسے ہیں، اور حفاظ کی ایک بڑی تعداد. ورنہ جو آج جتنے گناہ ہو رہے ہیں، آج جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوں. قرآن تو وہ کتاب ہے جس کو مسلمان نہیں بلکہ مشرکین نے بھی مانا کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے، اور یہی قرآن. بہت مشہور واقعہ آپ بار بار سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنس بن شریق رات کو اپنے گھروں سے نکلتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے آ کر اپنے کانوں کو لگا لیتے
اور کانوں کو لگا کر سنتے اللہ کے نبی کلام پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے اور دوسری سورتیں پڑھتے اور وہ سنتے رہتے۔ جب صبح کی روشنی نمودار ہوتی تو پھر خاموش اپنے راستے کو اپنے گھر چلے جاتے۔ کون سا سکون تھا اس قرآن کے اندر، کون سی راحت تھی اس قرآن کے اندر۔ وہ مشرکین جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی دعوت کو، آپ کی تبلیغ کو سنا، لیکن قرآن کا بظاہر انکار کرنے والے، ان کے دل یہ کہتے تھے کہ نہیں، قرآن کریم سچا کلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کلام نہیں۔ صبح ہوئی، ابو جہل راستے سے نکلا، ابو سفیان دوسرے راستے سے نکلا، اخنس بن شریق تیسرے راستے سے نکلا۔ جب جا کر اپنے اپنے گھروں کو جانا تھا، ایک سرکل ملتا تھا، اس سرکل پر تینوں جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھا۔ دوسرے کو دیکھنے کے بعد ابو جہل سمجھ گیا کہ ابو سفیان شاید قرآن سننے کے لیے گیا تھا۔ ابو سفیان سے کہا، ابو جہل نے، مجھے لگتا ہے تم قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ مجھے بھی لگتا ہے تم قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ اتنے میں وہاں اخنس بن شریق آتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ سچ بتاؤ، کیا تم بھی قرآن سننے کے لیے آئے تھے؟ تینوں نے اپنی گردنیں جھکائی، تینوں نے کہا کہ ہاں، بات تو یہی ہے، ہم قرآن سننے کے۔ کہا کہ تم ایک طرف ہم لوگ پورے مکے میں اور مکے میں آنے والے تمام لوگوں کے سامنے اس بات کا بار بار برملا اظہار کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ قرآن سچا ہے، ہم اپنی قوم کے سردار ہیں، اگر ہم نے اس طرح سے چھپ کر قرآن سننا نہ چھوڑا تو لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا اس بات کا عہد کریں کہ آج سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے نہیں آئیں گے۔ رات ہوئی، پھر لیٹے، اللہ کے کلام کی جو راحت، جو سکون، جو اس کے اندر چاشنی اور جو مزہ ہے، اس سے پوچھے جب مسلمان قرآن کو دل کے ساتھ سنتا ہے۔ رات ہوئی، نیند نہیں آ رہی ہے ابو جہل کو، پھر اٹھ گیا، سوچا آج تو ابو سفیان نہیں آیا ہوگا، خاموش اٹھا اور پھر گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پر اور پھر اپنے کانوں کو لگا لیا۔ ابو سفیان نے سوچا آج تو ابو جہل نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، لہذا موقع اچھا ہے، خاموش چلو اور جا کر قرآن سنو۔ ابو سفیان بھی چلا گیا۔ اب اس کے بعد بچا اخنس بن شریق، اس نے سوچا آج تو دونوں نہیں آئیں گے کہ چلو میں بھی قرآن سننے چلوں، پھر گیا اور جا کر قرآن سنا۔ جب واپس پھر صبح کے وقت آئے، پھر تینوں مل گئے، اور ملنے کے بعد کہنے لگے ہائے، آج پھر ہم تینوں آ گئے۔ ابو جہل مکار تھا اور کہا کہ میں تو یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہیں ابو سفیان تو نہیں آیا ہے۔ ابو سفیان یہ کہتا ہے کہ میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، ابو جہل تو نہیں آیا ہے۔ آخر ابو جہل نے کہا بات سچی یہ ہے کہ محمد جو کلام پڑھتے ہیں کہ وہ سچا کلام ہے، اس سے بہتر کلام کوئی نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے ہمارا خاندان اور بنو عبد مناف کا خاندان دونوں اونچے خاندان ہیں، لیکن عبد مناف کے خاندان میں اعلان ہو گیا ہے کہ ہمارے خاندان میں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، یہ خاندان ہمارے خاندان سے آگے جا رہا ہے، اس لیے میں اس خاندان کی تقلید کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حسد تھا اور کچھ نہیں تھا، صرف یہ حسد تھا کہ یہ خاندان ہم سے بڑا ہو گیا ہے، یہ اونچا ہو گیا ہے، لہذا یہ میدان میں ہم سے آگے جا رہا ہے، اس لیے ہم اس کی مخالفت کریں گے، ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ بس اتنی بات تھی اور اس سے زیادہ کوئی بات نہیں۔ تینوں نے کہا ہم اب انشاءاللہ ہم اب نہیں آئیں گے، لیکن سچائی یہ تھی کہ قرآن ان کو مجبور کرتا تھا اور ان کا دل بار بار کہتا تھا کہ تم جو کہتے ہو یہ جھوٹ ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ سچ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کسی استاد سے بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا، اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ بڑے بڑے مشرکین میں بڑے بڑے شاعر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اس سے اچھے شعر ہم پڑھا دیتے ہیں، اس سے اچھی شاعری تو قرآن سے ہم کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جب اللہ کی طرف سے ہوا کہ اچھا جب تم اس کو کہتے ہو کہ ہم اس کی مثل پیش کرتے ہیں تو 114 صورتیں اس کی مثل پیش کرو۔ تاریخ میں لکھا ہے
اس زمانے میں ایسے ذہین لوگ موجود تھے، اگر کوئی کھڑے ہو کر 1000 اشعار سناتا اور اس کے بیٹھتے ہی دوسرا کھڑا ہوتا اور 1000 اشعار وہ سنا دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ٹیپ ریکارڈ رکھا ہے، اب تو پینڈرا کا زمانہ آ گیا ہے، ڈیجیٹل زمانہ ہے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے ذہین لوگ رکھے تھے کہ 1000 اشعار کوئی سناتا تو اس کی کاپی اسی وقت دوسرا کر دیتا اور ہر بار سنا دیتا تھا۔ تو جب سورتوں کے بارے میں آیا کہ تم اس کی مثل پیش کرو، کوئی نہیں کر سکا۔ آخر میں سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کعبۃ اللہ کی دیوار پر لکھ کر لٹکا دی گئی کہ اس کی مثل پیش کر دو تو ہم مان جائیں۔ اور وہ سورت 1-2 دن نہیں، مہینوں تک کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکی رہی، لیکن کوئی مثل پیش نہیں کر۔ ایک دن دارالندوہ کے اندر، دارالندوہ کہاں ہے؟ اب جو اس وقت دارالتوحید ہوٹل ہے کعبۃ اللہ کے حرم کے بالکل باہر، اس زمانے میں وہاں ایک جگہ بنی ہوئی تھی، ایک گھر تھا، ایک ہال تھا، جتنے مشرکین تھے، جتنے سردار تھے وہاں بیٹھ کر میٹنگ کیا کرتے تھے۔ دارالندوہ کے اندر ایک میٹنگ ہوئی اور کہا کہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، اتنے مہینے سے سورت قرآن کی چھوٹی سی سورت لکھی ہوئی ہے اور ہم اس کی مثل پیش نہیں کر سکتے، اس کی مثل پیش کرنے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ کہا کہ ایک بڑا شاعر ہے جو فلاں جگہ پہاڑ پر رہتا ہے، عبادت گزار ہے، نیک ہے، وہ اس کی مثل بنا سکتا ہے، اس کا ڈپلیکیٹ بنا سکتا ہے۔ ارے کم عقلو، تم کیا جانو، اس کا تو ذمہ داری اللہ نے لی ہے، جب اللہ نے لی ہے تو کون اس کی مثل پیش کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس گئے اور کہا کہ ایک قرآن کی چھوٹی سی سورت ہے، اس کی مثل بنانا ہے۔ اس نے پوچھا کہ بتاؤ کیا مثل ہے؟ کہا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس نے کہا جلدی لکھو، اگلا مصرع بن گیا، ھذا لا کلام البشر، یہ کلام کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، سب ختم ہو۔ کہا کہ یہ کلام انسان کا نہیں، یہ تو پتہ نہیں کس کا کلام ہے، یہ تو رحم الراحمین کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے کہ اس کی کوئی مثل بنا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں مدرسوں کی شکل میں، جماعت تبلیغ کی شکل میں، خانقاہوں میں جہاں نمازیں سکھائی جاتی ہیں اس کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سیکھنے کا موقع دیا ہے، تو اس موقع کو ہم غنیمت جانیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت کوئی عام چیز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت تو بہت بڑی بات ہے۔ قرآن کی اگر صرف ہم حفاظت کر لیں تو یہ ہمارے لیے کافی۔ ہندوستان جب ایک تھا تو اس وقت ہندوستان میں 2 پرنٹنگ پریس تھے، دونوں کے دونوں غیر مسلموں کے تھے، مسلمانوں کے نہیں تھے۔ ایک پرنٹنگ پریس تھی جس کا مالک تھا نیول کشور، نیول کشور اس کا نام تھا، اور تاج کمپنی کے نام سے وہ پرنٹنگ پریس چلاتے تھے لاہور پنجاب، اور ان کا معاملہ یہ تھا، اس زمانے میں کمپیوٹر تو نہیں تھے، تو جتنے اچھے کاتب ہوتے تھے لکھنے والے عربی، ان کو بلاتے اور بلا کر کہتے کہ آپ کو قرآن کریم کی تحریر کرنی ہے، قرآن کریم کی کتابت کرنی ہے، اور ان کو بہترین تنخواہ دیتے، بہترین ان کے بیٹھنے کا اور لکھنے کا انتظام کرتے۔ نیول کشور کے یہاں ایک قانون تھا کہ جہاں قرآن کریم لکھا جاتا ہے وہاں کوئی چپل پہن کر نہیں جا سکتا، مسلمان نہیں تھے، وہ غیر مسلم تھے، وہاں کوئی چپل پہن کر نہیں جا سکتا۔ اور 2 آدمی انہوں نے ملازم ایسے رکھے تھے کہ ہر وقت ان کے ہاتھ میں ایک جھولا ہوتا تھا، جہاں بھی کاغذ کا ایسا ٹکڑا دیکھتے جس پر قرآن کریم یا اس کی آیت لکھی ہوئی ہو تو فوراً اٹھاتے اس جھولے کے اندر ڈال لیتے۔ ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ اس کمرے سے اس کمرے میں، اس کمرے سے اس کمرے میں گھومتے رہے، اور جہاں پر جلد بنتی تھی وہاں کسی غیر مسلم کو جانے کی اجازت نہیں تھی، وہاں اگر نیول کشور خود جاتے تو بھی چپل کے ساتھ نہیں جاتے تھے، بغیر چپل کے اور بڑے ادب کے ساتھ جاتے، اور اگر کوئی کاغذ نیچے گرا ہوا ہوتا تو اس کاغذ کو اٹھاتے اور اس تھیلے کے اندر ڈال لیتے۔ یعنی ملازمین اسی کام پر تھے کہ قرآن کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا نیچے نہ گرے۔ یہ قرآن کی سے محبت تھی اور قرآن کا ادب تھا، قرآن کی حفاظت تھی۔
جبکہ وہ غیر مسلم تھے مذہب کے معاملے میں۔ اب جب ہندوستان آزاد ہوا تو وہ اپنا کارخانہ لاہور میں انہوں نے چھوڑ دیا، پنجاب میں، اور دلی میں آ کر انہوں نے اپنی فیکٹری لگائی، اور دلی کے اندر ان کا کتب خانہ لگا اور کتاب چھپائی شروع ہو گئی۔ کافی مقبول پریس تھا ان کا اور چلتا رہا کام۔ ایک ہی پریس تھا بڑا مشہور اس زمانے میں، سارے مسلمان وہی کا چھپا ہوا قرآن کریم خریدتے تھے۔ امام صاحب جو تھے دلی کی جامع مسجد سے، ان کے تعلقات تھے نیول کشور کے۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ موت نے آ کر دستک دی اور نیول کشور کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد بہت سارے لوگ پہنچے، تعزیت کی، اور جب لے کر ان کے جسم کو، ان کے جسد کو لے کر جو ہے شمشان گھاٹ گئے اور لے جا کر ان کی چتا کو آگ لگانے لگے، تو پہلی چتا ہندوستان میں ایسی تھی جس کی چتا کو آگ نہیں لگی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ کئی 3 اصلی گھی کے ڈالے گئے کہ ان کی چتا کو آگ لگ جائے، لیکن آگ نہیں لگتی ہے۔ آگ بارہا کوشش کی گئی، آگ نہیں جلتی، اور جب اس کی خبر دلی میں پہنچی تو ساری دلی میں یہ بات پھیل گئی، اور دلی میں لوگ دوڑ دوڑ کر شمشان گھاٹ لوگ پہنچے۔ تو جب امام صاحب دلی کی جامع مسجد کو ان کو یہ اطلاع ہوئی تو وہ بھی گئے اس منظر کو دیکھنے کے لیے، اور دیکھنے کے بعد لوگ بڑے پریشان تھے کہ ان کی چتا کو آگ کیوں نہیں لگ رہی ہے، اتنا اچھا گھی ڈالا جا رہا ہے، بہترین لکڑیاں لگائی گئی ہیں، لیکن آگ نہیں جلتی۔ امام صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائیو، آپ ایک نہیں 1000 ٹین بھی اگر اس کے جسم پر ڈالو گے تو اس کی جسم کو آگ نہیں کھائے گی، اس لیے کہ دنیا کے اندر اس نے اللہ کے کلام کی عزت کی ہے، اس نے اللہ کے کلام کی حفاظت کی ہے۔ جو جسم اللہ کے کلام کی حفاظت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کیسے جلا سکتا ہے؟ نہیں جلا سکتا۔ لہذا میرا بہتر مشورہ یہ ہے کہ نیول کشور جی کو عزت کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ یہی ہوا، ان کو پورے احترام کے ساتھ شمشان گھاٹ کے اندر دفنا دیا گیا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جو آدمی ایمان نہ رکھتا ہو، توحید کو نہ مانتا ہو، لیکن اللہ کے کلام کی عزت کرتا ہو، تو جب دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے اس طرح سے نوازتے ہیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے نوازیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام عطا فرمائیں گے؟ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے تو وہ کیا کھائے گا؟ ہم دنیا میں آئے ہیں مرنے کے لیے، جینے کے لیے کوئی مسلمان نہیں آیا ہے۔ ہم تو مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمیشہ ہمیں جینا ہے تو جنت میں جینا ہے۔ اور انسان جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتا ہے وہ دنیا میں ہی اپنے نام جنت رجسٹرڈ کرنے کے لیے بناتا ہے۔ قرآن حفظ اسی لیے کراتا ہے کہ یہ بچہ کل میرے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے اور خود بھی جنت میں جائے اور ہمیں گھر والوں کو بھی جنت میں لے کر جائے۔ تو یہ واقعہ جو ہے نیول کشور کا میرے اور آپ کے لیے عبرت کے لیے اور آنکھیں کھولنے کے لیے کا قرآن تو وہ کلام ہے کہ اس کو آسمان اور زمین برداشت نہیں کر سکتے، اس کو تو اللہ نے خاص فضل فرما کر انسان پر برداشت کی طاقت رکھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کی آپ کے خاندان نے بڑی خدمت کی، سب سے پہلے ترجمے عربی سے جو ہوئے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں فرمایا۔ آج ہم دلی گھومنے کے لیے جاتے ہیں، دلی رہنے کے لیے جاتے ہیں، ہم میں کوئی آدمی ایسا ہے جس نے کبھی سوچا ہو کہ میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مزار پر جاؤں؟ کسی نے نہیں سوچا، اس لیے کہ ہمیں خیال ہی نہیں ہے کہ ہم پر جنہوں نے احسان کیے ان احسان کو ہم بھول گئے۔ لال قلعہ دیکھنے کے لیے جائیں گے، جامع مسجد جائیں گے، جائیے، جانا چاہیے، لیکن یہ ہماری وراثتیں ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے، اس کو ہمیں دیکھنے کے لیے جانا ہے، لیکن اس کو ہم دیکھنے کے لیے نہیں جاتے۔ میں کسی اور کی بات نہ کہوں، میرا گھر اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے گھر میں 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن آج تک کوئی ایک رشتہ دار ایسا نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مزار پر جانا ہو۔ جو بھی آتا ہے وہ کہے گا کہ مجھے انڈیا گیٹ دیکھنا ہے، لال قلعہ دیکھنا ہے، فلاں چیز دیکھنی ہے، فلاں چیز دیکھنی ہے، آج تک نہیں آیا۔ ابھی بات میرے ذہن میں آئی، اس لیے کہ ہمارے دلوں سے احترام ختم ہو گیا ہے قرآن کا۔
جو لوگ چاندنی چوک گئے ہیں دلی، وہاں چاندنی چوک میں ایک سرکل سا ہے، وہاں ایک چرچ ہے۔ اس چرچ کے پادری نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ میرے ہاتھ میں میری کتاب ہے بائبل، اور میں ہر مذہب کے لوگوں سے دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ آئیں، اور میں ایک آگ جلاؤں گا، اس آگ کے اندر اپنے اپنے مذہب کی کتابیں ڈال دیں، جس کی کتاب جل جائے گی وہ ناحق ہے، یعنی وہ جھوٹا ہے، اور جس کی کتاب بچ جائے گی وہ سچا ہے۔ پبلک جمع ہونی شروع ہو گئی۔ ایسے کاموں میں لوگ بہت جلدی جمع ہوتے ہیں، تماشا دیکھنے والے سب کے سب جمع ہونے لگے، بھیڑ لگ گئی چاندنی چوک میں، اور کھڑا ہوا اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر بائبل کو ہاتھ میں لیے ہوئے اور کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی؟ اب مسلمان بھی تھے، مسلمانوں کا ایمان بڑا مضبوط ہے الحمدللہ، اس معاملے میں ایمان نے جوش مارا۔ ایک صاحب کو یاد آ گیا، یہاں ہمارے یہاں اگر کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کر سکتے ہیں۔ دوڑا وہاں سے، زیادہ لمبا راستہ نہیں ہے، 1.5 کلومیٹر کا راستہ ہے، وہ زمانے میں تو ٹریفک بھی نہیں رہتا ہوگا، خالی رہتا ہوگا۔ دوڑتا ہوا مہدیات پہنچا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ حضرت بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے، کہا کہ حضرت غضب ہو گیا، کھڑے ہوئیے جلدی۔ کہا کہ کیا بات؟ کہا کہ چرچ کے پادری نے اعلان کیا ہے کہ ہے کوئی جو اپنی کتاب لے کر آئے اور اس آگ میں ڈال دے، اگر اس کی کتاب جل جائے تو وہ جھوٹا ہے، اور جس کی کتاب بچ جائے گی وہ سچا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ابھی لکھ رہے تھے، ننگے پیر کھڑے ہو گئے، کہا کہ چلو کہاں چلنا ہے؟ انہوں نے کہا، آنے والے نے کہا کہ حضرت چپل تو پہن لیں، جوتے تو پہن لے۔ کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، چلو کہاں چلنا ہے؟ کہا کہ حضرت چل تو رہے ہیں، قرآن تو لے لیں۔ اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کو اپنے مذہب کی کتاب لانی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا کہ کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے، کتاب میرے سینے کے اندر موجود ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ بولو کیا بات ہے، تم کیا چیلنج کرتے ہو؟ تو پادری نے کہا کہ چیلنج یہ ہے، میرے ہاتھ میں یہ میرے مذہب کی کتاب بائبل ہے، میں اپنی اس کتاب کو انگار میں ڈالوں گا، دہکتے ہوئے شعلوں کے سپرد کروں گا، تم اپنے قرآن کو اس انگار میں ڈالو، جس کی کتاب جل جائے گی وہ کتاب سچی ہے، جس کی کتاب بچ جائے گی وہ کتاب سچی ہے، اور جس کی جل جائے گی وہ جھوٹا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو تھوڑا سا چینج کر لو، ذرا سا اس کو بدلو۔ کہا کہ کیا؟ کہ کتاب کو نہیں ڈالیں گے، تمہارے سینے میں تمہارا بائبل ہے، میرے سینے میں میرا قرآن ہے، مجھے بھی آگ میں ڈالا جائے اور تجھے بھی آگ میں ڈالا جائے، جو جل جائے گا وہ ملعون ہوگا، اور جو بچ جائے گا وہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ پادری نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ کتاب سے کام نہیں چلے گا، تو بائبل کو ماننے والا ہے تو تجھے ڈالا جائے گا اور مجھے ڈالا جائے گا، دونوں میں سے جو بچے گا وہ سچا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ جب تو نے چیلنج کیا تھا، تو نے اس بات کا اعلان کیا تھا، تو اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ماننا پڑے گا۔ جب بات بڑھی اور اس کے لوگوں نے کہا کہ پادری صاحب مان لیجئے، اس بات سچی ہے، آپ بھی آگ میں کود جائیے، عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی آگ میں کود جائیں گے۔ تو اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ نہیں، بات کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے، میں تو صرف کتاب کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں کر رہا ہوں۔ ان کا بات کیا ہے؟ کہا کہ میں نے اپنی بائبل پر ایک کیمیکل لگایا ہے، اگر اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تو یہ جلے گا نہیں، اور دوسری کتاب اگر کوئی بھی لا کر کتاب کاغذ کی ڈالی جاتی تو وہ جل جاتی، میں نے اس میں دھوکے سے کام کیا تھا، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ قرآن ہے۔ یہ تو اس زمانے کی باتیں، اس زمانے کی باتیں چھوڑ دیں ہم۔ قرآن اتنی اہم کتاب ہے کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے اور دو جملے قرآن کے سنتا ہے، میں کسی سے نہیں، ہم اپنے نظریات اور اپنے اوپر گمان کر لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اتنا سکون ملتا ہے کہ کوئی دوا سے، کسی غذا سے وہ سکون ہمیں نہیں مل سکتا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔